اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، کل ہم نے بات کی تھی سیڈ کے سٹرکچر کے بارے میں اور پھر جرمینیشن کے بارے میں بات کی تھی۔ جرمینیشن میں ہم نے پھر دو ٹائپ جرمینیشن ڈسکس کیا تھا، ایفیجیل اینڈ ہائیفیجیل جرمینیشن، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کچھ سیڈ کوٹس یا کور جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، کچھ زمین میں ہی رہ جاتے ہیں، along with examples۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کنڈیشنز جو جرمینیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ چیزیں جن کے بغیر جرمینیشن ممکن نہیں ہے، وہ چیزیں جس کے بغیر ایک سیڈ یا جو ایمبریو ہوتا ہے سیڈ میں، وہ سیڈلنگ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ ان تمام کنڈیشن میں سب سے پہلا کنڈیشن واٹر ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سیڈ کے سٹرکچر میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور اس سوراخ کو ہم کہلاتے ہیں مائکروفائل۔ جب واٹر سیڈز کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے ہیں تو یہ مائکروفائل واٹر کو ایبزارب کرتے ہیں۔ واٹر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو واٹر کی وجہ سے جو سیڈ کوٹ ہوتا ہے یا جو ٹیسٹا ہوتا ہے یہ سافٹ بن جاتا ہے اور یہ برسٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا واٹر کا امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ جو کارٹیلیڈن میں سیڈ کے اندر انزائمز ہوتے ہیں اور وہی انزائمز تب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتے جب تک ان کو واٹر نہیں ملتا۔ تو واٹر کی وجہ سے وہ انزائمز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایکٹیویشن کی وجہ سے سیڈ میں جو فوڈ ہے ان کی ڈائجیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہی جو فوڈ ڈائجیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے وہی فوڈ اویلیبل ہوتا ہے ایمبریو کی گروونگ کے لیے۔ تو واٹر یہ دو امپورٹنٹ فنکشن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے، اگر واٹر نہ ہو ایک تو سیڈ کوڈ برسٹ نہیں ہوگا، دوسرا اس کے اندر جو ڈائجسٹیو انزائمز ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے، تو کبھی جرمینیشن نہیں ہوگا۔ دوسرا آکسیجن ہوتا ہے۔ آکسیجن جرمینیشن کے لیے ضروری ہے۔ سیل کے سیڈ میں جو ایمبریو ہوتا ہے اس کے لیے آکسیجن ضروری ہے تاکہ وہ ریسپیریشن کا عمل کر سکے، اور ریسپیریشن کی عمل کے ذریعے وہ انرجی پروڈیوس کر سکے جو سٹور فوڈ ہے۔ تو ریسپیریشن کا عمل آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے آکسیجن ہمارے پاس دوسرا کنڈیشن ہے۔ تیسرا کنڈیشن ہوتا ہے سوٹیبل ٹمپریچر۔ ٹمپریچر کا بھی ایک بڑا رول ہے جرمینیشن کے پروسیس میں۔ تو مختلف سیڈز ہوتے ہیں جو وائڈ رینج آف ٹمپریچر پر جرمینیٹ ہوتے ہیں، اس میں کچھ سیڈ 5 ڈگری سی سے کچھ 30 ڈگری سی پر۔ تو سوٹیبل ٹمپریچر انزائمز کے فنکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو کچھ سیڈز ونٹر سیزن میں اچھی طرح جرمینیٹ ہو سکتے ہیں، کچھ سیڈ اسپرنگ سیزن میں جرمینیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں جرمینیشن پروسیس کے لیے، ٹھیک ہے۔ کنٹریبیوشن آف تھیو پیریٹس 371 to 287 BC۔ تھیو پیریٹس اس کو فادر آف باٹنی کہا جاتا ہے، اور اس نے تقریباً 300 اسپیشی آف پلانٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ اس کے بہت بڑے کنٹریبیوشن ہے ڈسکوری آف سیکس ان پلانٹس، سیکشول جو پلانٹ میں ریپروڈکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے سیکشول ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن، ڈائیکارٹ مونوکارٹ پلانٹس، اینجیوسپرم اور جیمنوسپرمز وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن یا اس نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کٹنگ اور گرافٹنگ جو ٹیکنیکل ڈسکرپشنز بھی اس کے پرووائڈ کیے تھے تھیوپریٹس نے۔ اس کے ہز ورک انکلوڈ ہسٹوریا ڈی پلانٹیز، انکوائری انٹو پلانٹس اینڈ ڈیسیزز پلانٹیرم اور پلانٹ اینڈ ایکسپلینیشن۔
یہ ان کی ایک بک کتاب ہے یا جو ایک ورک ہے. تو یہ ایک باٹنیسٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلز. اب آتے ہیں ایسیکشول ریپروڈکشن ان اینیمل. ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے اینیملس ہیں اس میں سیکشول ریپروڈکشن ہوتا ہے، یعنی 2 پیرنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، اور ان دونوں کی گیمیٹس کے فیوجن سے زائگوٹ بنتا ہے، پھر ایمبریو، اور پھر جو ہے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو سیکشول ریپروڈکشن کی بات تو آلریڈی ہمیں کلیئر ہے سم ورڈ کچھ حد تک. کبھی ہم نے یہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ اینیمل میں اے سیکشول ریپروڈکشن بھی ہوتا ہے. کیا اس میں ہوتا ہے؟ اے سیکشول ریپروڈکشن. تو سب سے پہلے اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے مختلف ٹائپس ہیں. سب سے پہلا ٹائپ اس کا ہے فرمنٹیشن. کیا ہے؟ فرمنٹیشن. تو فرمنٹیشن ہمارے پاس موسٹلی فلینیریا وغیرہ میں ہوتا ہے. فریگمنٹیشن کے دوران اینیمل کی باڈی سے ایک حصہ یا ایک پریگمنٹس یہ الگ ہو جاتا ہے، اور یہی پریگمنٹس پھر ایک نئے آرگینزمس کو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور یہ اسمال اینیمل لائک فلینیریا میں یہ پروسیس ہوتی ہے. اس کے باڈی سے ایک حصہ الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک جو الگ حصہ ہے وہ ایک پورے آرگینزمس کو تبدیل ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس برڈنگ ہے. برڈنگ کا پروسیس موسٹلی ہائیڈرا میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ ییسٹ میں ہوتا ہے. تو یہ وہ پروسیس ہیں جس میں ایک آرگینزم کے باڈی سے ایک برڈ نکل آتا ہے، اور وہ برڈ اس میں گروتھ ہوتا ہے، پھر وہ باڈی سے سپریٹ ہو جاتا ہے، اور فائنلی وہ ایک سپریٹ آرگینزم بن جاتا ہے. جس طرح آپ یہاں پر سیکوینس میں دیکھ سکتے ہیں، 1 میں آپ برڈ کو دیکھ سکتے ہیں، 2 میں پھر اس کی آؤٹ گروتھ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، پھر 3 یعنی 4 تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دس پروسیس کالڈ برڈنگ. یہ ایک ایسیکشول ریپروڈکشن ہے. تیسرا ہمارے پاس پارتینوجینیسس کا پروسیس ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ فینامنا ہے پارتینوجینیسس کا. وٹ ہیپن ڈیورنگ دس فینامنا؟ پارتینوجینیسس کے دوران یاد رکھیے یہ ایک ایسیکشول ریپروڈکشن ہے کچھ اینیملس میں، زیادہ تر ٹرمائٹس میں، آنٹس میں، ہنی بی وغیرہ وغیرہ میں. تو پارتینوجینیسس کین بی ڈیفائن ایز دا ڈیولپمنٹ آف انفرٹیلائزڈ ایگ انٹو اے نیو آرگینزم. اس کے دوران کیا ہو جاتا ہے؟ ایک انفرٹیلائزڈ ایگ، یعنی وہ ایگ جو صرف فیمیل کے باڈی میں بنا ہے، اس کے ساتھ سپرم کی کوئی کمبینیشن نہیں ہے، کوئی فیوجن نہیں ہے، وہی انفرٹیلائزڈ ایگ سے نئے آرگینزم بنتے ہیں. پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو اینیمل میں پارتینوجینیسس کا فینامنا ہوتا ہے، اگر میل آتا ہے وہ فیمیل ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے تو وہی فرٹیلائز ایگ سے نئے فیمیلز بنیں گے. یا ہنی بی میں اس سے نئے میلز بنتے ہیں جو ڈرونز کہلاتے ہیں. پر جو انفرٹیلائز ایگ ہوتے ہیں، مطلب جو فیمیل کے باڈی میں بنتے ہیں اور وہاں سے اس سے نئے بچے بن جاتے ہیں، اس طریقے سے جو نئے آرگینزم بن جاتے ہیں وہ سٹیرائل ہوتے ہیں، یا وہ نہ میل ہوتے ہیں اور نہ فیمیل ہوتے ہیں، جو موسٹلی ورکر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو ایگ تھی یا جس چیز سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اس نئے آرگینزم کی، وہ تو سنگل پیرنٹ والا تھا، اس میں میل کا کوئی فیوجن نہیں تھا سپرم والا. ٹھیک ہے، دس پروسیس از کالڈ پارتینوجینیسس. یہاں پر لاسٹ میں لکھا ہے کہ جو انفرٹیلائز ایگ ہوتے ہیں یہ میلز کہلاتے ہیں، اور جو فرٹیلائز ایگ ہوتے ہیں یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں فیمیل میں. ٹھیک ہے، آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ کیا ہے؟ رائٹ اینڈ میمورائز دا پروسیس آف برڈنگ اینڈ پارتینوجینیسس. برڈنگ کو یاد کرنا ہے اور پارتینوجینیسس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہوگا. فردر اس ریپروڈکشن چیپٹر کو اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کمنگ کلاس میں.